آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والی عورت سجا بنت حارث کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ سجا بنت حارث ایک کاہنہ عورت تھی جس نے جزیرہ عرب میں پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے قبیلے کی خود رہبر و رہنما بن گئی اور عرب کی سیاسی، سماجی، معاشی اور فوجی طاقت کو اپنے زیر اثر کرنے کے خواب دیکھنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مسیلمہ کذاب نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو سجا بھی نبوت اور وحی الہی کی دعوے دار بن بیٹھی۔ سب سے پہلے بنی تغلب نے اس کی نبوت کو قبول کیا، جس کی وجہ سے اس میں ایک گنا قوت آ گئی۔ بزیل بن عمران جو بنو تغلب کا ایک نامور سردار اور عیسائی تھا، وہ دین مسیحی چھوڑ کر سجا پر ایمان لے آیا۔ اس سے سجا کی طاقت بڑھی اور اس نے جھوٹی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ مالک بن حبیرہ جو بنی تمیم کا سردار تھا، ترک اسلام کر کے مرتد ہو گیا اور سجا کے حلقہ بغوش ہو گیا۔ سجا نہایت فضی و بلیغ اور بلند حوصلہ عورت تھی، مذہباً وہ عیسائی تھی۔ سجا کو اپنی فطرت اور باکمال خوبیوں پر بہت ناز تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ مسیلمہ کذاب جیسا بوڑھا انسان نبوت کا دعویٰ کر کے با اقتدار بن سکتا ہے تو مجھے بھی اپنی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر سنی تو فوراً جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ چونکہ جناتی طاقت اور تقریر کے فن پر اس کو عبور حاصل تھا، اس نے بہت جلدی بنی تغلب اور بنی تمیم کے بڑے بڑے سرداروں کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ مالک بن حبیرہ، حنف بن قیس اور حارث بن بدر جیسے سرداران بھی سجا کی سحر بیانی سے مرغوب ہو کر مرتد ہو گئے۔ جب سجا کی طاقت بڑھ گئی تو ایک رات اس نے اپنے سب سرداروں کو بلا کر یمن پر حملہ کرنے کی تیاری کا حکم دیا۔ جب سجا کا لشکر یمن کی طرف روانہ ہوا، جہاں مسیلمہ کذاب پہلے سے ہی اپنی نبوت کی جھوٹی دکان کھول کر بیٹھا ہوا تھا، تو اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر سجا کی سرکوبی کے لیے بھی روانہ کر دیا تھا۔ لشکر اسلام کچھ فاصلے ہی آگے بڑھا تھا کہ معلوم ہوا کہ نبوت کے دو جھوٹے دعوے داروں کے درمیان سمجھوتا ہونے جا رہا ہے، تو لشکر اسلام وہیں رک گیا۔ ادھر مسیلمہ کذاب کو جب سجا کے حملے کی خبر ملی تو وہ سخت پریشان ہوا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ سجا بہت ہوشیار اور حوصلہ مند عورت ہے۔ اس لیے اس نے کمال مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی قیمتی تحفوں کے ساتھ راستے میں ہی سجا بنت حارث سے ملاقات کی اور اسے اپنے جال میں پھانس لیا۔ پھر دونوں نے 3 دن تک مسیلمہ کذاب کے خیمے میں اپنی نبوت پر بحث و مباحثے کے دوران داد و عیش کے دور گزارنے کے بعد شادی کر لی۔ جب 3 روز کے بعد سجا نے اپنے متقدم کو مسیلمہ کذاب کے نبی برحق ہونے اور اس سے اپنی شادی کی بات سنائی تو بڑے بڑے سردار اس سے ناراض ہو گئے اور اس سے الگ ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سجا بنت حارث اکیلی رہ گئی۔ سجا نے وقت کا اشارہ سمجھتے ہوئے خاموشی سے اپنے ننیحالی قبیلے بنی تغلب میں اپنی باقی زندگی گزارنی شروع کر دی، اور اس کے بعد اس نے پھر کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ تاریخ ابن الاسیر کے مطابق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سجا کی جھوٹی نبوت کا طلسم توڑا۔ وہ اسلامی لشکر کی آمد کا سنتے ہی روپوش ہو گئی تھی۔ کچھ مدت کے بعد اس نے توبہ کر لی اور اسلام لے آئی۔ بصرہ میں اس کا انتقال ہوا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں تاکہ میں آپ کی خدمت میں ایک اور بہتر ویڈیو لے کے پیش ہو سکوں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔